ہم دستگیر صاحب گفتگو کریں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ رہے سہے بھی ہمارے علاقے تھے تو ملک میں خواتین وزاد 1112 گرڈ سٹیشن ہیں اور ہاں جی مکمل وہ 1112 کے مکمل طور پر اب وہ بحال ہیں اور کوئی گرڈ سٹیشن ایسا نہیں ہے جو انرجائز نہ ہوا ہو اور اس بحالی میں میں سراہنا چاہتا ہوں نیشنل ٹرانسمیشن ڈسپیچ کمپنی اور پاور ڈویژن اور ساتھ ہی ہماری معاونت اور تعاون کیا ہمارے ساتھ وزیر پانی نے اور چیئرمین واپڈا نے، چونکہ اس سارے معاملے میں تربیلا پاور سٹیشن اور منگلا اور غازی بروتھا کا بڑا اہم کردار ہے، جس میں میں تھوڑی بات کروں گا۔ تو ہم نے کچھ جو ہمیں کل جو وسیع بریک ڈاؤن ہوا اس میں ہمیں کچھ بیچ میں ایک ریلیف تھا کہ وارسک ڈیم چل رہا تھا، جس کی وجہ سے پشاور اور اسلام آباد ریجن کے کچھ علاقوں میں تمام وقت بجلی موجود رہی۔ اسی طرح سندھ میں اچ پاور سٹیشن چالو رہا اور وہ اس کی وجہ سے جو سیلاب زدہ علاقے ہیں سندھ کے، لاڑکانہ، نوشہرو، خیرپور، ناتھن شاہ، میہڑ، وہ پورا علاقہ جو ہے وہ پورا دن وہاں مکمل طور پر بجلی بحال تھی اور کسی وقت بھی وہاں تعطل نہیں آیا، اور اسی کو ہم نے استعمال کیا بلوچستان کے جو مشرقی علاقے ہیں جو سیلاب زدہ ہیں ان کو بھی بجلی دینے کے لیے۔ تو وہاں پورا دن جو سندھ اور بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقے تھے وہاں بجلی موجود رہی۔ ہمیں کچھ چیلنج آیا جو کہ ایک ٹیکنیکل چیلنج ہے کل صبح جب 7:30 بجے کہ ہمارے جو شمال اور جنوب کی جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس میں ایک وولٹیج سوئنگ آیا، ایک اتار چڑھاؤ ہوا وولٹیج کا، جس کی وجہ ابھی تک ہمیں مخصوص طور پر معلوم نہیں ہو سکی۔ کہتے وزیر توانائی کی یہ پریس کانفرنس جاری تھی، ایک دم بتی گل ہو گئی وہاں پہ اور ایک دم سے میرے خیال سے پھر سے واللہ عالم کیا ہوا ہے، جو کل اچھا جی ابھی کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ مین وائل وزیر توانائی جو کہ وفاقی وزیر برائے توانائی انجینئر خرم دستگیر صاحب آ رہے تھے کہ کس طریقے سے بجلی بحال کر دی گئی ہے، اور پریس کانفرنس کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اوور آل کیا طلب تھی، کیا رسد تھی اور کس وجہ سے یہ ہوا۔ ابھی وہ بتا ہی رہے تھے کہ ایک سوئنگ آئی اور کس طریقے سے معاملات خراب ہوئے۔ اب دوبارہ بحالی کی بات کریں وہ کہ پاور پلانٹس کو دوبارہ چلانے کے لیے بھی انہیں بیرونی طور پر بجلی کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے لیے ہمارا جو انحصار ہے وہ تربیلا کے اوپر ہے۔ تربیلا میں وہ جو کہ پن بجلی کا پلانٹ ہے، تو لہٰذا وہاں وہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ تربیلا کو دوبارہ چلا کر پھر باقی پاور پلانٹس کو تھوڑی تھوڑی بجلی فراہم کی جاتی ہے، جس کے ذریعے وہ پھر اپنا سسٹم آن کر لیتے ہیں۔ تو اس میں کچھ تعطل آیا، ایک ٹیکنیکل چیلنج ہمیں درپیش ہوا تربیلا اور منگلا کے درمیان، جو سنکرونائزیشن ہے، یعنی آپ نے بجلی کے جو نظام ہے اس کو ہم گام کرنا ہے، ہم قدم کرنا ہے، سنکرونائز کرنا ہے۔ اس سنکرونائزیشن میں کچھ تاخیر ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور پاور ڈویژن اور واٹر ڈویژن اور واپڈا کے تعاون کی وجہ سے پھر یہ دوپہر میں ہم نے اس کو اچیو کیا سنکرونائزیشن کو، تربیلا اور منگلا اور غازی بروتھا کی جو سنکرونائزیشن تھی، جس کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ بتدریج پورے ملک میں سسٹم آن ہونا شروع ہوا۔ جس طرح میں نے کہا کہ پیسکو اور آئی ایس کو تو صبح کے وقت ہی اس میں کچھ جزوی طور پر بحالی ہو گئی تھی، سکھر میں بھی اچ پاور کی وجہ سے بجلی موجود تھی۔ اس کے بعد پھر وقت کے ساتھ ساتھ پہلے ملتان کو کچھ 12:30 بجے ان کو کچھ بجلی دی گئی، پھر حیدرآباد کو 4:30 بجے، اور پھر آہستہ آہستہ اسلام آباد کو، لاہور کو، گجرانوالہ جو پاور کمپنی ہے، اور فیصل آباد کو۔ تو آج صبح 5:15 پر مکمل طور پر پاکستان کا نظام جو ہے وہ بحال ہو چکا ہے۔ اب اس میں صرف جو
2 दिन का मज़ीद एक पीरियड है जिसमें जो हमारे जौहरी प्लांट हैं कराची में और चश्मा में, उन्हें 48 से 72 घंटे चाहिए दोबारा शुरू होने के लिए। तो वो उसका अमल इस वक्त उसका आगाज़ कर दिया गया। इसी तरह हमारे जो कोयले के प्लांट्स हैं उन्हें भी तकरीबन 48 घंटे दरकार होते हैं। कोयले के 2 प्लांट जो हैं उनका एक यूनिट जो है साहिवाल का भी और एंग्रो थर कोल का भी, वो इस वक्त सिंक्रोनाइज हो चुका है और बहुत जल्द बिजली बनाने का आगाज़ कर देगा, जिसकी वजह से अभी अगले जो 48 घंटे हैं उनमें मुल्क में बिजली की कुछ कमी रहेगी, क्योंकि ये प्लांट्स अवेलेबल नहीं है। तो महदूद पैमाने पर लोड शेडिंग होगी, जिससे सनती सारफीन मुस्तस्ना है। इंडस्ट्री को जिस तरह हमारी पॉलिसी है कि मुकम्मल तौर पे बिजली दी जाएगी ताकि पाकिस्तानियों का रोज़गार और कारोबार मुतासर ना हो। 2-3 इश्यूज़ थे जी जिसमें आपके सामने रखने हैं, इसका हिस्सा है ये। पहली बात यह है कि कल जो एक हमें डिस्टर्बेंस हुई सिस्टम में, उसकी वजह से जो हमारा तरसीली निज़ाम है पूरे मुल्क का, वो अल्लाह ताला के करम से महफूज है रहा है। उसमें किसी किस्म के किसी नुकसान की हमें इतला नहीं कि कहीं कोई आग लगी है या किसी धुंध की वजह से, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो तरसीली निज़ाम मुकम्मल तौर पर महफूज है, और यही वजह थी कि हमें फिर जब एक दफ़ा हमारी सिंक्रोनाइजेशन हो गई तो उसमें कोई रुकावट नहीं आई और हमने बहाल कर लिया। दूसरा जो अफवाहें उड़ी, वो भी मैं वाज़े तौर पर उसकी तरदीद करना चाहता हूँ कि हमारे पास बिजली के कारखानों को चलाने के लिए वाफर ईंधन मौजूद था और है। इस पर खबर उड़ी कि ये डीजल नहीं है, फर्नेस ऑयल नहीं है, वो सब मौजूद हैं और उन्हीं को इस्तेमाल करके हमने ये जो बहाली है ये हासिल की है। तो लिहाजा ये बड़ी वाज़े होना चाहिए कि मुल्क में ईंधन की कोई कमी अल्लाह ताला के करम से नहीं है और वाफर मौजूद है जिस तरह हमें ज़रूरत है। लेकिन उसके साथ ही एक बात जुड़ी हुई है कि हमें सार्फिन के बिजली के बिलों का भी ख्याल है, तो लिहाजा उसको कम से कम रखने के लिए, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को कम से कम रखने के लिए हम ये जो महंगे प्लांट हैं इनको कम से कम चलाते हैं। और ख़ास तौर पे ये भी आपके नॉलेज में होना चाहिए कि जनवरी की जो रात का वक्त है, पूरे साल के दौरान बिजली की सबसे कम तलब जो है वो जनवरी की नाइट्स में होती है। और वो तलब जो पिछले साल जून में हमने 30,000 मेगावाट को तजावुज़ करते हुए देखी थी, वो परसों रात को सिर्फ 8,615 मेगावाट थी। तो लिहाजा ये जो बहुत बड़ा फ़र्क है 8,500 और 30,000 में, वो सिस्टम को जब हम रैंप डाउन करते हैं तो ज़ाहिर है बहुत सारे प्लांट्स जो हैं उनको हम नहीं चलाते। तो ये एक पॉलिसी और जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक चलाया जाता है। दिन के वक्त अभी भी 11,500 से 12,500 तक की तलब होती है, जिसको हम इंशाल्लाह आज भी पूरा करेंगे और परसों तक तो इंशाल्लाह सब कुछ मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगा। तो ये एक आपके सामने स्नैपशॉट है। वज़ीर आज़म ने एक 3 रुकनी कल इंक्वायरी टीम बनाई है जिसकी सरबराही वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कर रहे हैं। उनके साथ 2 बड़े तजर्बाकार रिटायर्ड अफसरान हैं जो उनकी मुआवनत करेंगे और हम इसमें पूरी तरह उनके साथ ताउन भी कर रहे हैं कि जहाँ भी उनको रिक्वायर्ड है ये इश्यूज़ उनको हम तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। हमें ये भी कुछ एक ख़दशा है जिसको हमने अभी रूल आउट करना है अपनी तफ्तीश के ज़रिए कि क्या कहीं हमारे सिस्टम में कोई बैरूनी मुदाखलत तो नहीं हुई इंटरनेट कंप्यूटर के ज़रिए, जो हैकिंग जिसको कहा जाता है। उसको भी अगरचे उसकी जो पॉसिबिलिटी है, उसके जो मुमकिनात हैं वो कम हैं बहुत, लेकिन बहरहाल चूँकि पिछले दिनों में ऐसे कुछ वाक़यात हुए हैं जिनकी वजह से हमें इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट करना है। मेनली एक टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से पूरे मुल्क में एक वसी ब्रेकडाउन हुआ। अब उसको बहाल कर दिया गया है और आने वाले चंद घंटों में हम देखेंगे कि वो मुकम्मल तौर पर उसकी बहाली हो जाएगी।
یہ جو کل کا بریک ڈاؤن ہے اور اس سے پہلے کی بھی ہمیں بہت سارے جو معاملات ہیں ان کا براہ راست تعلق ہے کہ 2018 سے 22 کے دوران ملک کا جو پاور کا نظام ہے، جنریشن کا بھی اور ترسیل کا بھی، اس ترقی دشمن اور سی پیک دشمن حکومت کی وجہ سے اس میں ان سسٹمز میں کوئی نئی سرمایہ کاری نہیں کی گئی، ان کو بہتر کرنے کے لیے کوئی میکنزم کریٹ نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی چند مہینے پہلے بھی ایک محدود بریک ڈاؤن ہوا تھا جس کو ہم نے ملک کے شمالی حصے تک ہی محدود نہیں آنے دیا تھا اور وہ ساؤتھ تک محدود رہا تھا، تو یہاں محسوس نہیں ہوا کہ ایک بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ اس کی بھی یہ وجہ تھی کہ کراچی میں ایک بہت ہی حساس جو ہمارے پلانٹس ہیں ان میں جب تفتیش کروائی گئی تو یہ پتہ چلا کہ پرانے کنڈکٹر لگا دیے گئے تھے 2019 میں، جو کہ 20 سال پرانے تھے اور خستہ حال تھے، اور وہ جب ایک ایسا موقع آیا تو وہ بریک ڈاؤن۔ یہ صرف ایک مثال ہے، تو ہمیں روزانہ ایسے ایشوز کا سامنا ہے، تو لہٰذا ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ نہ صرف جو بجلی کی جنریشن ہے جس میں زیادہ انٹرسٹ پایا جاتا ہے میڈیا کا بھی اور عوام کا بھی، لیکن جو ترسیل کا نظام ہے وہ بھی اتنا اہم ہے۔ ہم نے اس سے کل کے واقعے سے بہت سبق بھی سیکھے ہیں، جو کہ آج کچھ وقت کے بعد میں وزیر اعظم کو براہ راست رپورٹ کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اب بجلی کا نظام مکمل طور پر بحال ہے اور اس کی ہم نگرانی کر رہے ہیں اور اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ایسا واقعہ انشاءاللہ اب دوبارہ نہ ہو، اور وہ جو انویسٹمنٹس ہمیں کرنی ہیں نہ صرف لائنیں بچھانے میں بلکہ ان کی سیفٹی کے لیے وہ ہم کریں۔ اس وقت پاکستان میں جو سیفٹی کا واحد میکنزم ہے وہ جو سی پیک کے تحت لاہور مٹیاری لائن بچھائی گئی تھی ہائی وولٹیج، اس کے اندر کچھ پروٹیکشن میکنزم ہے جس کا ہم نے اکتوبر میں فائدہ بھی اٹھایا تھا، اور وہ بریک ڈاؤن جو ہے اس کو ایک جغرافیائی طور پر محدود کر لیا تھا، لیکن یہ کہ اس کو ہمیں جو جدیدیت لے کر آنی ہے اس میں کچھ رکاوٹ آئی پچھلے 4 سال میں، لیکن اب اس میں جو ہمارے نیکسٹ منصوبے ہوں گے تو یہ سیفٹی میکنزم بھی اس بات کو یقینی بنانے کی کہ اگر ایسی کوئی خرابی پیدا بھی ہوتی ہے نظام میں تو اس کو وہیں محدود کر لیا جائے، اس کو انسولیٹ کر کے آپ وہیں روک لیں تاکہ یہ آگے تک نہ آئے۔ تو ہم اس پر بھی کوشاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے تمام گرڈ اسٹیشن پاکستان کے بحال ہیں اکراس دا کنٹری۔ کراچی میں ہم جو ان کو 1100 میگا واٹ عام طور پہ روٹینلی دیتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم پرووائڈ کرنا شروع کر دیں گے، تو کراچی میں بھی مکمل طور پر بحالی بہت جلد ہو جائے گی۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ گرڈ اسٹیشنز ہیں جی جی ان سے صارفین کو لینا دینا اس ٹائم تک کچھ نہیں ہوتا جب آپ کی جو ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے اس کی گریڈ اسٹیشن تک بجلی نہ جائے۔ کیا آپ کے سارے گریڈ اسٹیشن جو ڈسکوز ہوتے ہیں آپ اس چیز کو ایشور کرتے ہیں کہ تمام صارفین کو ڈسکو لیول پر بجلی تقسیم کر کمپنی کی سطح پر ان کے گھروں میں بجلی جا رہی ہے؟ جی، جیسا میں نے کہا 5:15 بجے کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کو فائنلی ریسٹور کر دیا گیا تھا مکمل طور پہ، تو لہٰذا اب ڈسٹریبیوشن کے لیول پہ جہاں جو ہماری 10 ترسیل کار کمپنیاں ہیں پورے ملک میں وہاں تک بجلی پہنچا دی گئی ہے۔ اس میں صرف ایک نوٹ آف کوشن یہ ہے کہ جو روٹین کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ جاری ہے، وہ تو ظاہر ہے اس میں کمی اور ختم نہیں ہوگی، تو لہٰذا اب اگر کوئی صارفین کو بجلی میں تعطل فیل ہوتا ہے تو وہ لوڈ شیڈنگ ہے، وہ اس بریک ڈاؤن کی وجہ نہیں۔ رحیم صاحب نیوز 1 سے یہ بتائیے گا کہ آپ کے چھوٹے سے دور کے اندر 2 بریک ڈاؤن ہو چکے ہیں، کسی تہذیب بھی آپ کا معاشرے میں ہوتا تھا، ابھی تک منسٹر ریزائن کرتا تھا، آپ سے پچھلی دفعہ بھی یہی سوال ہوا تھا تو آپ نے کہا تھا میرے مواخذے کے لیے پارلیمنٹ موجود ہے اس میں جائیں، اب بھی یہی سوال میں آپ سے کروں گا کہ کیا آپ ریزائن دیں گے یا پھر پارلیمنٹ کی طرف ہی ہمیں آپ کہیں گے کہ جی دیکھیے، مواخذہ تو ان کا ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ہم کریں گے۔ جنہوں نے 4 سال اس سیکٹر پر مجرمانہ غفلت کی ان کا مواخذہ کرنا ہے ہم نے، جنہوں نے انویسٹ نہیں کیا، ہم ان کو ایک انفراسٹرکچر دے کر گئے تھے
لاہور مٹیاری لائن کا, بڑی بڑی ٹرانسمیشن لائنز کا, انہوں نے یا تو وہ پروجیکٹ لگانے سے انکار کر دیا, جو کہ اب آ کر آپ اگر خبروں پر نظر دوڑائیں گے تو پچھلے 3 مہینوں میں ملک کے چاروں کونوں میں جا کر میں نے نئی ٹرانسمیشن لائنز اور نئے گرڈ سٹیشنز کی بنیاد رکھی ہے. یہ ضروری اس لیے ہے, 4 سال کا تعطل اس لیے برداشت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ملک کی توانائی کی جو طلب ہے وہ مستقل بڑھ رہی ہے. آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ جنریشن میں بھی اضافہ کرنا ہے, ٹرانسمیشن میں بھی اضافہ کرنا ہے. تو اگر آپ 4 سال روک دیں گے سارا کام, اور پیچھے سے طلب بڑھ رہی ہے, اور جیسے ہی طلب جو ہے دوبارہ آن لائن آئی ہے, ایک یہ بھی وجہ ہے کہ 2 سال کووڈ کی وجہ سے جو بجلی کی طلب تھی وہ چھپی رہی, دبی رہی. تو جیسے ہی پچھلے سال میں 2022 میں خاص طور پہ گرمیوں میں سسٹم سارا آن ہوا ہے, تو وہ 4 سال کی نااہلی, نالائکی اور مجرمانہ غفلت جو ہے وہ عوام کے سامنے کھل کر آ گئی, اور کل بھی اس کا ایک نظارہ آپ نے دیکھا ہے. سسٹم اپ گریڈ کرتے ہیں اس وقت, جو سسٹم میں سرمایہ کاری چاہیے مٹیاری کے علاوہ, مجموعی طور پہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کتنی انویسٹمنٹ اس وقت فوری طور پہ چاہیے؟ دیکھیے 80 ارب روپے کے پروجیکٹس کی کا سنگ بنیاد تو میں نے پچھلے چند مہینوں میں رکھا ہے. مثلا اسلام آباد کے قریب جو ہے مائرا گرڈ اسٹیشن, جو بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا کیونکہ اس نے ساری جو شمال سے آنے والی نئی پن بجلی ہوگی اس کو وہاں اس نے آ کے گیدر ہونا ہے, اس کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا. اسی طرح سی پیک کے تحت جو ہے اور دوسرے جو پروجیکٹس ہیں دیا میر بھاشا اور داسو کے لیے, اس کے لیے بانسہرہ میں ایک بہت بڑا گرڈ اسٹیشن بننا ہے جس کا انشاءاللہ سنگ بنیاد وزیر اعظم رکھیں گے چند ہفتوں کے بعد. اسی طرح جو ہے ہم نے جہاں میرپور خاص میں نئے گرڈ اسٹیشن کا آغاز کرنا ہے, زوب میں کرنا ہے, میں فیصل آباد میں اور لاہور میں نئے گرڈ اسٹیشن. یہ نئے گرڈ اسٹیشن وہ ہیں جو بہت 4 سال پہلے کے پلانڈ تھے, ان کے اوپر کوئی کام نہیں کیا, اور اب آ کر ہم نے دوبارہ ان کے اوپر وہ کام شروع کیا ہے, اس کو پش کیا ہے. تو یہ جب گرڈ اسٹیشن جو ہیں وہ وقت کے ساتھ انشاءاللہ اگلے 24 سے 36 مہینوں میں آن لائن آئیں گے, تو سسٹم کی جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں روبسٹنس, اس کے اندر جو طاقت ہے وہ بہت زیادہ پہلے سے بڑھ جائے گی. جی 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 یہی میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اس کے لیے جو انسولیشن میکنزم ہے, جو پروٹیکٹیو ریلیز ہیں, وہ صرف لاہور مٹیاری لائن میں موجود ہیں, باقیوں میں ہمیں انویسٹمنٹ کرنی ہے. اور اسی طرح جو کل کا ایک سبق یہ ہے کہ صرف تربیلا کے اوپر مکمل طور پر اب اتنا بڑا سسٹم چونکہ وسیع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ وسیع ہوگا, تو اس وسیع سسٹم میں ہمیں ملک کے وسط میں بھی جسے ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں جی بلیک سٹارٹ, یعنی وہ پاور پلانٹس جو از خود شروع ہو سکیں, وہ ملک کے وسط میں بھی ایک فیسلٹی ابھی ہم اس کی پلاننگ اور پروپوزل بنا دیں گے جس کو انشاءاللہ اگلی حکومت میں مکمل کرے گی. وہ یہی ہے کہ ملک کے وسط میں بھی ایک بلیک سٹارٹ فیسلٹی ہونی چاہیے, تاکہ اس سے پہلے کہ تربیلا آن ہو ہمارے پاس 2 جگہوں سے ہم, کیونکہ اگر آپ غور کریں گے تو ملک میں جو بجلی کی پیداوار ہے وہ شمال اور جنوب میں کانسنٹریٹڈ ہے, بیچ میں ایک سپیس ہے خالی جس میں ٹرانسمیشن لائنز ہے, تو درمیان میں بھی ایک سپیس چاہیے. یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے, اس کا ہم انشاءاللہ ہم نے اس کام شروع کر دی. پورن صاحب, اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ آنیسٹ منسٹر ہیں, وہ آپ فارن افیئرز میں ہوں, ڈیفینس میں ہوں یا اب ہیں, لیکن ابھی آپ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جو تھے شیطان عمرانی کی وجہ سے پرابلم ہے. جب اب 2013 میں پیپلز پارٹی کی حکومت گئی تھی تو آپ کہتے تھے راجہ رینٹل کی وجہ سے پرابلم, آپ نے بیل آؤٹ کر دیا بارگاہ کو بھی, چیئرمین بارگاہ کو بھی, سب کو, حالانکہ یہ چیئرمین بارگاہ وہ ہیں when he was Corps Commander کراچی, تو ان پہ 300 بلین روپیز کی کرپشن کا الزام تھا. اور آپ پچھلی گورنمنٹ, پھر اس سے پچھلی گورنمنٹ پہ ڈاؤن
देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरा काम किसी को भी अखलाकी सर्टिफिकेट बांटना नहीं है। मैंने आपसे सिर्फ अपना कल का तजर्बा जो है वो शेयर किया है कि हमें जब तरबेला और मंगला और गाजी बरोथा से जिस किस्म की कोऑर्डिनेशन चाहिए थी उसको फराहम करने में चेयरमैन वापडा ने अपना किरदार अदा किया। तो लिहाजा चूँकि वो एक हम पूरी कोशिश ये कर रहे थे कि कम से कम वक्त में आवाम को जो तकलीफ़ हुई है उसको दूर करें, तो लिहाजा उसमें उन्होंने मैं किरदार अदा किया। तो मैं किसी को अखलाकी सर्टिफिकेट नहीं दे रहा। अगर कोई पुराने इश्यूज़ हैं वो कायम हैं और उन पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखिए, अभी तक हमने ये देखा है और ये आपसे भी मेरी इस्तदा है कि आप हकाइक पर इसको जज करें खुद भी, कि पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने में और लगाने में मोहम्मद नवाज शरीफ का सबसे बड़ा किरदार है। वो चाहे बिजली है, वो चाहे सड़कें हैं, वो चाहे बंदरगाहें हैं, वो चाहे हमारा डिफेंस का निज़ाम है, हर चीज़ में जो इन्वेस्टमेंट हुई है पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो मुस्लिम लीग नून के दौर में ख़ास तौर पे 2013 से 18 के दौरान एक बहुत बड़ा हमने जंप लिया है, हम आगे बढ़े इन तमाम प्रोजेक्ट्स में। यानी अब इंसान जो है